عزت نے ابھی مغرب کی نماز باجماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیشہ ہمیں پانچوں وقت باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا سبق سورہ فاتحہ تھی۔ سورہ فاتحہ کے فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ سورہ فاتحہ کا سب سے بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ جو بھی بیماری ہے آپ کے اوپر، آپ اس پر صرف یہ دم کر کے، یعنی یہ دم کر کے، پانی پہ دم کر کے وہ پی لو، یا جسم پر دم کر کے اس کو پھونک دو، تو اللہ رب العزت کے کرم سے اس کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، تو سورہ فاتحہ کی سب سے پہلے جو آیت تھی الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ تھا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام تعریفیں، معنی کیا ہوئی؟ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے۔ آپ کہو گے کہ صحیح تمام تعریفیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ دنیا کے اندر لوگ تعریف کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، بابا وہ فلانا کیا ہے، بڑھیا اچھا ہے، وہ فلانا کیا ہے، یعنی اچھی نماز پڑھاتا ہے، بابا فلانے کا حسن و جمال خوبصورت ہے، بابا فلانا بڑا اچھا کاریگر ہے، یعنی مختلف دنیا کے اندر کیا ہوتی ہے، مختلف ہنر کی وجہ سے تعریفیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ دراصل ان کی تعریفیں نہیں، دراصل میری تعریف ہے۔ مثلا میں نے کہا کہ یہ فلانا کاریگر بہت اچھا ہے، اب یہ جو میں نے تعریف اس کی اللہ اگر اس کو اچھا نہ بناتا تو میں اس کی تعریف کرتا نہ کرتا نا۔ یہ فلانا آدمی بہت اچھی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کو تلاوت کرنے کا حق نہ دیتا تو بھلا یہ اچھی پڑھتا نہیں پڑھتا نا۔ لہذا اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تمام تعریفیں تیری ہیں، یعنی اگر حمد پڑھ رہے ہیں تو بھی حمد پڑھنے کی طاقت کون دے رہا ہے؟ وہی اللہ رب العزت۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ میری نعمتیں شمار کرنا چاہو گے تو بھی شمار نہیں کر سکو گے، یعنی اگر شمار کرنا چاہو تو جس قلم یا جس ہاتھ سے جو شمار کرنا چاہتے ہو تو اس ہاتھ کے اندر، اس قلم کے اندر طاقت بھرنے والا کون ہے؟ وہی اللہ۔ پھر اگر اس کے پیچھے تم کیا کرو، اس کے پیچھے چل پڑو، تو وہ عقل جو تمہیں اللہ نے دی کہ آپ کیا کر رہے ہو، یہ شمار کر رہے ہو، تو وہ عقل بھی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت۔ پھر اس نعمت کے پیچھے چلو۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ فعل کرو گے وہ فعل، یعنی جو بھی کام کرو گے وہ کام کس کی طرف سے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے نا۔ تو لہذا تمام تعریفیں کس کی ہوئی؟ اللہ رب العزت کی ہوئی۔ چاہے میں دنیا کے اعتبار سے، چاہے میں کسی آدمی کی کیا کر رہا ہوں، تعریف کر رہا ہوں تو بابا یہ کیا ہے، اچھا کاریگر ہے، لیکن دراصل اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی تعریف نہیں ہے، میری کیا ہو رہی ہے؟ تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ہنر اگر میں نے اس کو دیتا تو پھر اس کی تعریف کون کرتا؟ آگے دوسرا فرمایا رب العالمین، اللہ نے رب کا نام ذکر کیا، یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا۔ رب اللہ رب العزت کا ایک ایسا نام ہے، رب کہتے ہیں یعنی ایک چیز کو تربیت کر کے ایک چیز کو ادنا سے اعلیٰ درجے تک پہنچانا۔ ایک چیز بالکل کیا تھی، کمزور تھی، گھٹیا تھی، اس کی تربیت کر کے اس کو کیا کرنا، اعلیٰ مقام تک پہنچانا۔ جو یہ کام کرے گا اس کا نام کیا ہے؟ رب۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ رب بھی صفت کسی اور کے لیے نہیں ہے، میرے ہی لیے۔ یہ صفت بھی کس کے لیے؟ میرے ہی لیے ہے، کیونکہ سب کا پالنے والا کون ہے؟ میں ہی ہوں۔ لہذا رب کا استعمال کسی اور کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا عالمین۔ عالمین کا میں بتا چکا ہوں کہ عالمین یہ جمع ہے، اس میں سارے جہان آ گئے، یعنی سب جانوروں کا جہان الگ، کھانا پینا ہر چیز رہنا سہنا ان کا الگ، ایسے ہی انسانوں کا کھانا پینا رہنا سہنا ان کا الگ، جنوں کا رہنا سہنا الگ، فرشتوں کا رہنا سہنا الگ، ہر ایک کا اپنا اپنا جہان ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمام جہانوں کا کیا ہوں، پالنے والا میں ہی ہوں۔ پھر الرحمن الرحیم، یہاں پر بھی دیکھو الرحمن پہلے رکھا، رحیم بعد میں رکھا، کیونکہ رحمان کا تعلق کس سے ہے؟ دنیا سے۔ رحیم کا تعلق کس سے؟ آخرت سے۔ آخرت میں صرف اور صرف اللہ رب العزت خاص مہربان ہوں گے، یعنی اپنے اپنے بندوں پر بس مہربان ہوں گے، باقی کسی، یعنی کافر یہ نہ سمجھے کہ جیسے یہاں ابھی میرے کو مل رہا ہے لہذا آخرت میں بھی میرے کو ملے گا، یہ کافر نہ سمجھے،
کیونکہ دنیا کے اندر اللہ کیا ہے؟ رحمان ہے، اپنے کو بھی دیتے ہیں، غیروں کو بھی دیتے ہیں، پرایوں کو بھی دیتے ہیں، اپنوں کو بھی دیتے ہیں۔ باقی آخرت میں صرف اپنوں کو دیا جائے گا، غیروں کو نہیں دیا جائے گا۔ آگے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اب دیکھو آیت کتنی ہے، اتنی سی آیت ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، پورا قرآن کی یعنی جو وضاحت ہے، پورے قرآن کا جو مقصد ہے، پورے قرآن کا مقصد کیا ہے؟ توحید سمجھانا نا۔ ہمیں اللہ رب العزت نے یہ قرآن دیا تو کیا مانا یہ کہ بابا سب کو چھوڑ کر کس کو پوجا کرو؟ اللہ رب، سب مین مطلب بھی یہی ہے، باقی تو چیزوں بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید ہے، لہذا مجھے مانو، کسی اور کو نہیں مانو۔ اور دوسری بات ایاک نستعین، یعنی اپنے آپ کو بھی کچھ نہ سمجھو، اپنے آپ کو بھی کچھ نہ سمجھو، یعنی یہ نہیں کہ چلو ہم آپ کو اللہ مانتے ہیں لیکن ہم بھی کچھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، نہیں، فرمایا ایاک نستعین، اپنی بھی کمزوری ظاہر کرو کہ ہم بھی کچھ نہیں ہیں، ہم بھی تجھ سے ہی کیا کرتے ہیں؟ مدد طلب کرتے ہیں۔ بس اچھا کہا ایاک نعبد، ہم تیری کیا کرتے ہیں؟ عبادت کر۔ پہلے عبادت سمجھ لو کس کو کہتے ہیں۔ لوگوں کا شاید ذہن ہے کہ عبادت کہتے ہیں بس کیا، یعنی سجدہ کرنا، اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں، لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ یعنی سجدہ کرنا یہ بس عبادت ہے، لہذا ہم لوگوں کے سامنے بس سجدہ نہیں کر رہے، باقی دوسرے معاملات کر رہے ہیں، تو لہذا یہ ہم شرک نہیں کر رہے۔ عبادت صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ ہی کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھو کہ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ عبادت کہا جاتا ہے کہ کسی آگے والے کی، آگے کوئی بھی ذات ہو، کوئی بھی آدمی ہو، کوئی جن ہو، کوئی انسان ہو، کوئی جانور ہو، اس کی عظمت دل میں رکھ کر، اس کی محبت دل میں رکھ کر آپ اس کی کیا کرو؟ اطاعت کرو، یعنی ایسے کاموں میں بھی اطاعت کرو جو کیا ہے آپ کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہے، یا ایسے کام ہیں جو شریعت کی روح سے کیا ہیں؟ جائز بھی نہیں ہے، لیکن آپ آگے والے کی کیا کر رہے ہو؟ محبت دل میں ڈال کر اس کی یہ کیا کر رہے ہو؟ اطاعت کر، مان بھی رہے ہو کہ یہ کام کیا ہے؟ شریعت کے روح سے، شریعت کے روح کے کیا ہے؟ خلاف ہے، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے عبادت، یہ ہے کیا؟ عبادت، مطلب اس کی اطاعت کرنا، اس کی محبت دل میں رکھ کر اس کی کیا کرنا؟ اطاعت کرنا، وہ کام ہے یعنی شریعت کے مطابق ہے۔ لیکن شریعت کے مطابق نہیں ہے تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا شرک، یہ بنے گا شرک۔ لہذا ہم اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں اور وہ جو بھی حکم دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ شریعت کے مطابق ہے۔ لیکن اگر ہم کسی وڈیرے کی، کسی یعنی جن کی یا کسی کی بھی ہم محبت رکھ کر دل میں اور ایسے کام سر انجام دے رہے ہیں جو شریعت کے روح سے کیا ہے؟ ہٹ کر ہیں، شریعت کے خلاف ہے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ شرک کہا جائے گا۔ بات نہیں سمجھے؟ ہم نے کسی کی عظمت رکھی، یعنی ہم نے اس کو اونچا سمجھا، بڑا سمجھ کر اس کی محبت دل میں بٹھا کر، اور وہ ہمیں حکم دے رہا ہے، اور وہ حکم بھی ایسا دے رہا ہے جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، لیکن ہم اس کی محبت کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں؟ وہ بات مان رہے ہیں، یہ ہم نے شرک کر دیا، یہ ہم نے کیا کر دیا؟ شرک۔ ابھی بھلے یہاں نماز پڑھو، باہر جا کر اگر ایسا کام کر رہے ہو تو آپ نے کیا کر دیا؟ شرک۔ آج کل اگر آپ اور مثال نہ سمجھو، آج کل مثلا سیاست چل رہی ہے نا، سیاست میں ہم وڈیرے کی کیا رکھتے ہیں؟ عظمت اور اس کی محبت رکھ کر ایسا کام کر رہے ہیں، یعنی پتہ بھی ہے کہ یہ آگے چل کر اگر اس نے عہدہ اٹھایا، پتہ بھی ہے کہ یہ عہدہ اٹھائے گا تو کل کلا غریب لوگوں کو حق نہیں دے گا، لیکن ہم نے وڈیرے کا کیا رکھا؟ محبت رکھی دل میں، عظمت رکھ کر ہم نے یہ شریعت کے خلاف کام کیا۔ کون سا؟ کہ ہم نے یہ گواہی دی کہ وہ جھوٹ پر بھی تھا، پھر بھی ہم نے گواہی اس کے حق میں دی، یہ شریعت کے خلاف کام ہے۔ پھر بھی ہم نے اس کو کیا دیا؟ وانٹ دیا، یعنی اس کے بدلے میں ہم نے اس کو گواہی دی کہ بابا یہ وڈیرا کیا ہے؟ یہ حق ادا کرے گا، حالانکہ پتہ بھی ہے کہ حق ادا نہیں کرے گا، لہذا اب یہ آپ کا کیا ہوگا؟ شرک ہو گیا۔ اب لوگ کئی روز نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی دیکھنا آپ الیکشن کے اندر کیا ہو جائیں گے؟ مشرک ہو جائیں گے۔ یہ شریعت کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں، ویسے نہیں، یہ نہیں کہ آپ الیکشن چل رہی ہے تو میں بات کو سیاست میں لے کے جا رہا ہوں، نہیں، یہ مسئلہ آپ سمجھ لو کہ عبادت اس کو کہتے ہیں کہ شریعت کے مطابق بات ہو۔ اگر شریعت کے مطابق بات نہیں ہے، ہٹ کرے، مثلا آپ نے کسی عالم کی بات مانی،
یعنی اس کی عظمت رکھ کر، محبت رکھ کر دل میں، اور اس کی آپ نے بات مانی اور وہ بات شریعت کے مطابق تھی، وہ بات شریعت کے مطابق تھی، تو اب یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک تب ہوگا کہ جب، کیونکہ عالم بھی تو ابھی اگر اس نے جو بھی کام ہمیں بتایا تو وہ کیا ہے، شریعت کے مطابق ہے نا، شریعت کے مطابق ہے تو مطلب دین ہے نا۔ اگر دین پر کوئی عالم چلنے کا کہہ رہا ہے تو یہ شرک تھوڑا ہی ہوگا، یہ شرک نہیں ہے۔ ہاں شرک تب ہوگا جب کیا ہو، وہ شریعت کے ہٹ کر ہو، شریعت سے وہ معاملہ ہٹ کر ہو، پھر بھی ہم اس کی بات مان رہے ہیں، تو اب یہ ہوگا کیا، شرک۔ لہذا ہمیں اس غلطیوں سے کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ آگے ایاک نستعین، اس پہ ایک حدیث یاد آ گئی، حضرت عدی بن حاتم، حاتم کا بیٹا تھا، حاتم سخی آپ نے سنا ہوگا، اس کا بیٹا تھا۔ ایک بار حضرت حاتم، بس آخری بات کروں، ایک بار حضرت عدی اور حضرت حسن میں سے یا حضرت حسین میں سے، ان دونوں کا ٹکراؤ ہو گیا، یعنی دونوں کا مناظرہ ہو گیا، سمجھے؟ تو حضرت وہ جو عدی تھے، عدی بن حاتم تھے، وہ اپنے ابو کی کیا کر رہے تھے، تعریف کر رہے تھے کہ میرا ابو اتنا، میرا ابو اتنا، میرے ابو کے پاس کیا تھے، اتنے اتنے، یعنی بنگلے کے دروازے تھے، ہر دروازے سے جو بھی آتا تھا، یعنی مانگنے جو بھی آتا تھا وہ خالی نہیں جاتا تھا۔ کئی دروازے تھے ہمارے ابو کے بنگلے کے، جس دروازے سے کوئی فقیر آتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا۔ اور حاتم کی سخاوت مشہور ہے، آپ نے کسی بھی سنے ہوں گے، عرب کے اندر یہ بڑا مشہور تھا، ہر وقت دسترخوان اس کے پاس لگا ہوتا تھا، یعنی اپنا کام بھی چھوڑ کر اس کے پیچھے چل پڑتے تھے۔ بہرحال اس کی سخاوت کیا تھی، مشہور تھی۔ تو حاتم جو عدی تھے نا، عدی یہ اب اس کے بیٹے تھے، حضرت اس کے حاتم کے بیٹے تھے، وہ اپنی تعریف کر رہے تھے ابو کی۔ تو حضرت حسن اور حسین ان میں سے کوئی ایک تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہو کہ ہمارے ابو کا اتنا بنگلہ تھا کہ اس کے اتنے دروازے تھے، جو بھی لوگ آتے تھے کوئی خالی نہیں جاتا تھا۔ واللہ میرے نانا کا دروازہ جو تھا نا، تھا ایک ہی، میرے نانا کے گھر کا کیا تھا، دروازہ ایک ہی تھا۔ میرے گھر کے نانا کا دروازہ کتنے تھے، ایک ہی تھا، لیکن اس دروازے سے جو بھی آتا تھا مرتے دم تک اس کو دوبارہ بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، مرتے دم تک اس کو پھر بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، یعنی اتنا دے دیتے تھے۔ اور واقعتاً تھا، حضرت ابو بکر کو ملا تو صدیق بن گیا، عمر کو ملا تو فاروق بن گیا، پھر کبھی ہاتھ انہوں نے کسی کے پاس یعنی لمبا کیا، کیونکہ سب کی توکل کس کے اوپر ہو گئی، اللہ پر ہو گئی، تو بس اللہ سے ہی وہ مانگتے رہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی عدی بن حاتم وہ آئے مسلمان ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ حضرت آپ کہتے ہو کہ ہم جو اپنے علماء کی بات مانتے ہیں، یعنی ہمارے جو راہب ہیں، یہودی نصارہ کے جو بڑے عالم ہیں، آپ کہتے ہو کہ ان کی بات مان کر جو آپ چلتے ہو یہ کیا ہے، شرک ہے۔ حالانکہ آپ کے پاس بھی تو ایسے ہوتا ہے، آپ کے پاس بھی تو یعنی عالموں کی بات سنی جاتی ہے، ہمارے عالموں کی اس بات یعنی آخر کیوں شرک ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے عالم جو تھے نا، وہ شریعت سے ہٹ کر کیا بتاتے تھے، مسائل بتاتے تھے، یعنی اللہ رب العزت نے ایک چیز حرام کر رکھی ہے، لیکن آپ کے عالم کیا کرتے تھے، اس کو حلال کہتے تھے، اور آپ بھی ان کے مقابلے میں نہیں آتے تھے، آپ بھی سر تسلیم خم، یعنی آپ بھی اپنا سر نیچے رکھ کر کہتے تھے کہ ہاں آپ کیا کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو، حالانکہ آپ کو پتہ بھی تھی بات کہ یہ بات کیا ہے، جھوٹی ہے۔ بولا یہی تو شرک ہے۔ یہ میں اپنی وضاحت نہیں کہہ رہا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کی کہ آپ کے عالم حلال چیز کو کیا کرتے ہیں، حرام کرتے ہیں، اور وہ شریعت کے روح سے کیا ہے، خلاف بھی ہے، اور آپ پھر بھی وہ بات مان کر اس کی کیا کرتے ہو، تسلیم کر لیتے ہو۔ فرمایا یہی تو شرک ہے تمہارا۔ عدی کو کہا کہ یہی تو تمہارا کیا تھا، شرک تھا۔ بہرحال اس شرک سے بھی کیا کیا جائے، بچا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا قبول ہے، الحمدللہ۔